أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس آیت کریمہ کے سلسلے میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے علماء کا یہ رجحان بیان کیا ہے کہ یہ سیقول السفہاء سے پہلے نازل ہوئی. وہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ تحویل قبلہ سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے بعد تحویل قبلہ ہوا. اس آیت کریمہ میں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے، قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا ہے، اور قبلے کی تبدیلی کی ایک بڑی حکمت بیان کی گئی ہے، اور وہ حکمت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا بڑا اشتیاق تھا، انتظار تھا، اور یہ اشتیاق و انتظار اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یا یہ کہ آپ کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ میں تھے اس لیے آپ کو مکہ مکرمہ سے بڑا تعلق تھا، آپ کو جو محبت تھی اس لیے آپ کو یہ اشتیاق ہو کہ تحویل قبلہ ہو جائے. ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ تھی کہ وہ نبی آخر الزماں قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں گے. اب آپ کو اپنی اس نبوت کے ظہور کا انتظار تھا، اس لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشتیاق میں بڑی بےتابی کے ساتھ وحی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب یہ نبوت کی ایک بڑی علامت ظاہر ہو جائے اور اس بات نبوت ہو. اس طور پر آپ کو یہ اشتیاق تھا اور آپ وحی کے منتظر رہا کرتے تھے. قرآن مجید نے اسی واقعے کا سب سے پہلے تذکرہ کیا، پھر تحویل قبلہ کا حکم دیا. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور آپ کا رخ
اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ واقعتاً قرآن مجید نے جس انداز سے بیان کیا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق، بلکہ یوں کہیے فرط اشتیاق وہ نمایاں ہے۔ تقلب وجہی کا، تقلب کہتے ہی ہیں کسی چیز کی طرف بار بار رخ کرنا۔ تقلب باب تفاعل سے ہے جس میں تبدیلی بار بار اٹھانا، یہ مفہوم بہت نمایاں ہے، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو بات کہی گئی تھی اس کے اندر بھی یہ مفہوم واضح ہوتا ہے، قد نرا، ہم بھی بار بار دیکھ رہے ہیں۔ قد یہ تقلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تقصیر کا مفہوم بھی رکھتا ہے، زیادتی کا مفہوم بھی رکھتا ہے۔ قد نرا کا مطلب یہ ہے ہم بھی بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا ہے۔ فی السماء، فی یہاں پر الی کے معنی میں، یعنی الی السماء، آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی طرف سے آپ کے اس اشتیاق کو دیکھ کر اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا، اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ فا سببیہ ہے اور در حقیقت یہ قسم کے اوپر داخل ہے، اور قسم یہاں پر محذوف ہے، یعنی فَوَاللَّهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ، خدا کی قسم ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے، آپ کا رخ ضرور کر دیں گے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کے مطابق مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت فرما گئے تو وہاں تقریباً 16 مہینے اور اس سے کچھ زائد آپ بیت المقدس کی طرف رک کر نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، اور اس وقت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ تحویل قبلہ کا حکم غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے یعنی رجب میں آیا ہے، اور ظہر کی نماز میں آیا ہے، زوال آفتاب کے بعد آیا ہے۔ آپ نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کا تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ پھر 2 رکعت نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر پڑھی گئی، اور مسجد نبوی میں عصر کی نماز سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر پڑھی گئی، مکمل نماز۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم ہوتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ حرام کے معنی محترم، یعنی محترم مسجد کی طرف کر لیجیے، اور اس سے مراد ظاہر کی بیت اللہ۔ یہاں اللہ کا جو حکم ہو رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ، وجہ کا مطلب یعنی چہرہ نہیں کہ صرف چہرہ آپ کر لیجیے، بلکہ اس سے یعنی اپنا پورا رخ، آپ کی پوری ذات کا رخ وہ اب قبلے کی طرف ہونا چاہیے، مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے، یہ حکم ہوا۔ اور وجہ ظاہر ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، اس لیے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی وجہ کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ وجہ سے مراد پوری ذات ہوتی ہے، جیسے ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کہ خوشنودی کے لیے کوئی کام کیا جائے، یہ نہیں کہ اللہ کا چہرہ، یہ نہیں، بلکہ وجہ سے مراد اللہ کی ذات۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی فَوَلِّ وَجْهَكَ، یعنی آپ اپنی ذات کو، آپ اپنا رخ وہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ اسی لیے فقہا نے اس سے مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ وجہ سے مراد یہ پوری ذات ہے، اور ذات کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، صرف چہرے کا نہیں، اور خاص طور سے ظاہر ہے کہ وہ سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر سینہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا یا نماز میں سینہ قبلے کی جانب سے ہٹ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر چہرہ پھر جاتا ہے، نماز میں گھوم جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ چہرے کا رخ یہ مسنون ہے، لیکن ہاں سینہ یہ قبلے کی طرف ہونا یہ فرض میں داخل ہے۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے شطر المسجد الحرام، شطر کا لفظ یعنی جانب میں، اور یہاں مسجد حرام کا تذکرہ کر کر گویا کہ یہ بتلا دیا گیا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ عین قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں اس جانب میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم جب کھڑے ہوں تو بالکل ہماری سمت قبلے سے ملی ہوئی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شطر کے لفظ کے اندر یہ وسعت ہے کہ وہ جانب ہونا چاہیے۔
اور مسجد حرام کا ذکر کر کر بھی اس بات کو بتا دیا گیا کہ عین قبلہ نہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ قبلہ تو ایک مخصوص گھر کا نام ہے، اور مسجد وہ اس کے آس پاس جو مسجد ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس سے اس رخ کرنے میں وسعت پیدا کر دی گئی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں بھی رہو تو اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کے اندر ایک مزید بات بتلا دی گئی ہے کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ جب مدینہ میں یہ حکم ہوا ہے تو مدینہ میں جب رہیں تو اس وقت مسجد حرام کا، کعبے کا رخ کیا جائے، اور جب مسجد حرام کے علاوہ، مسجد نبوی کے علاوہ یا مدینہ کے علاوہ ہم کہیں اور رہیں تو پھر کیا حکم ہوگا۔ لہذا اس کی وضاحت کر دی گئی کہ آپ چاہے مدینہ میں رہیں، مدینہ کے باہر رہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم رہو، اور اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ بات کہی گئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، بلکہ یہ عام مسلمانوں سے بھی یہ تعلق رکھتا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس اپنا رخ اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یہ بات کو بتلا دیا گیا ہے بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہود مدینہ منورہ میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے گویا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، یہاں گویا کہ علیاذ باللہ وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا کر پیش کر رہے تھے۔ قرآن مجید نے اس وقت بڑی قوت سے کہا یہ تحویل قبلہ ہوا ہے، اس کو یہ اہل کتاب خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ وہ نبی آخر الزماں کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں گے، اور یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ لا يعلمون انہ الحق، لا يعلمون پر جو آپ لام دیکھ رہے ہیں یہ تاکید کے لیے ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ تحویل قبلہ کا حکم وہ حق ہے من ربہم، اور من ربہم کو لا کر یہ بھی بتلا دیا گیا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں کس بیانی کرتے ہیں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس عمل کو منسوب کرتے ہیں، اس کو ایک سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں، اور مسجد مدینہ منورہ میں وہ ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو تہدید کی اور کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے جو وہ کچھ کر رہے ہیں، ان کی شرارتوں سے بے خبر نہیں ہے، یعنی ان کی شرارتوں پر ان سے مواخذہ ہوگا، ان کی سخت گرفت ہوگی۔ اور دوسری طرف حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کو اپنی امت کی فکر رہتی ہے کسی طرح سے ان کو ہدایت مل جائے، یہ جو کچھ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، یہ آپ کو فکر رہتی تھی۔ اللہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا اور یہ بتلا دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ایک نہیں اگر دسیوں معجزات پیش کر دیے جائیں، ایک دلیل نہیں دسیوں دلائل ان کے سامنے دے دیے جائیں، تب بھی یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور قوت کے ساتھ قرآن نے کہا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَلَئِن میں واو وہی قسم کا ہے، لام جواب قسم کا ہے، یعنی واللہ خدا کی قسم اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر طرح کی آیت لے آئیں، کتنی وسعت کے ساتھ قرآن نے کہا بِكُلِّ آیَةٍ، ایک آیت نہیں ہر طرح کے آپ آیت لے آئیں، ہر طرح کی دلیل لے آئیں، چھوٹی دلیل، بڑی دلیل، آفاقی دلیل، انفسی دلیل، جیسی یہ لوگ دلیل کا مطالبہ کریں وہ دلیلیں آپ لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، یہ لوگ آپ کے قبلہ کا اتباع نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کے اندر تعصب ہے۔ جب ان کا یہ تعصب تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی قبلے کے سلسلے میں اپنا تسلط ان کو دکھلائیے اور بتلائیے۔ وما انت بتابع قبلتهم، آپ
ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں. یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے وما انت بتابع قبلتهم، لیکن جملہ خبریہ ہے لیکن انشائیہ کے معنی میں. یعنی اب آپ ان کے قبلہ کا اتباع نہیں کریں گے، اور اس خبر کے ذریعے جملہ خبریہ بھی اگر اس کو مانا جائے، اور یہ ظاہر کہ جملہ خبریہ ہے ہی، تو اس سے ایک بڑی اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب تحویل قبلہ دوبارہ نہیں ہوگا. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جیسے ابھی نسخ ہوا تھا ان کے ہنگامہ برپا کرنے کی وجہ سے اور کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے پھر دوبارہ تحویل قبلہ ہو جائے اور بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا جائے. کہا ایسا اب قیامت تک نہیں ہوگا. وما انت بتابع، آپ اتباع کرنے والے نہیں ہیں ان کے قبلے کا، یعنی اب قیامت تک آپ ان کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں. یہ اتنی بات قوت کے ساتھ بتلا دی گئی. اور پھر ان کا جو فرار تھا، ان کی سازش، اس سے بھی پردہ اٹھایا کہ یہ لوگ تحویل قبلہ پر اتنا زور دے رہے ہیں. یہود اور نصارہ یہ سب متحد ہو گئے ہیں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو ان کے اندر کی یہ ہے وما بعضهم بتابع قبلة بعض. یہ بھی باہم ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک دوسرے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہ دکھنے میں متحد ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ دکھنے میں آپ کو متحد نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے دل بھی اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، ان میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. بالکل اسی طرح سے کہا کہ یہود اور نصارہ اس وقت ہنگامہ کرنے میں شریک ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہود ہیکل سلیمانی کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں، اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کو عظمت و تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بیت اللحم کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جہت مشرق کو وہ مقدس سمجھتے ہیں. ان کے آپسی اندر کا معاملہ یہ ہے، لہذا ان کے اس اختلاف سے کوئی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات یاد رہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہی گئی ہے، لیکن در حقیقت اس کا روح سخن امت کی طرف ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. ظاہر ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تو کہی نہیں جا سکتی تھی، اللہ نے ان کو خود معصوم بنایا تھا، لیکن ہاں امت کو بتلا دیا گیا ہے کہ اب ان کے خواہشات کا، ان کے خیالات کا احترام کر کر تم اللہ کے حکم کو نظر انداز نہ کر دینا. اگر تم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، من بعد ما جاءک من العلم، اور علم سے مراد یہ علم وحی، علم قرآن آنے کے بعد اگر اب تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، انک اذا لمن الظالمین، تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. اور ظالم سے مراد یہاں جس تناظر میں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تحویل قبلہ کے بعد اگر تم نے اب ان کے قبلے کو تسلیم کر لیا تو پھر تم ظالمین میں سے یعنی کافروں میں سے ہوگے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہو جاؤ گے. قبلہ کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کی روح رعایت کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کبھی تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لو، کبھی ہم بھی تمہارے قبلے کی طرف رخ کر لیں. ایسا نہیں ہے. اگر اب تحویل قبلہ کے سلسلے میں کسی نے سوچا تو معصیت میں مبتلا ہو جائے گا، اور کسی نے اس کے اوپر قدم بڑھایا تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. قرآن مجید نے بتلایا کہ یہ سب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تحویل قبلہ کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ، اس کو جانتے ہیں. یعرفونہ کی ضمیر کا مرجع حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. بعض علماء کا یہ ہے کہ اس سے مراد تحویل قبلہ، یعنی تحویل قبلہ کا تذکرہ بھی ان کی کتابوں میں تھا، یعنی اس کو وہ خوب جانتے ہیں. بہرحال لیکن زیادہ راجح رائے یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے ہیں، اور اس طرح سے جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنی نسل کو جانتے ہیں.
اس طرح سے جانتے ہیں، اور واقعتاً وہ اس طرح سے جانتے تھے، اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوگی، کیسے آپ ہجرت کریں گے، آپ کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا، آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، آپ کے معاملات کیسے ہوں گے، سب واضح موجود تھی سب باتیں، تو اس لیے وہ خوب جانتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت معروف اور مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود علماء میں سے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، اور ان کے پاس پھر اللہ کے کلام کا بھی بڑا علم رہا، ان سے ایک مرتبہ اس طرح کی سوال کیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اس موقع سے یوں کہا، انی لأعلم بہ منی بابنی، میں آپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ولیمہ، یہ کیسے کہ ایک انسان بھئی اپنی اولاد کو زیادہ جانتا ہے لیکن تم اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو؟ اس موقع سے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، لست اشک انہ نبی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جہاں تک میرے بچے کا معاملہ ہے، فاما ولدی فلعل والدتہ خانت، ممکن ہے کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی زبان مبارک سے یہ جواب سنا، فقبل رأسہ، آپ نے ان کو بوسہ دیا۔ بہرحال یہ قرآن اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد کہتا ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں ایک گروہ ہے جو حق کو چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی رسالت کو، تحویل قبلہ کو، سب کو جانتے ہیں۔ الحق من ربک، قرآن مجید نے پھر قوت سے کہا یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہاں قرآن مجید بار بار اس کو ذکر کر رہا ہے، لا یکتمون الحق، اس سے پہلے کہا لا یعلمون انہ الحق، اور پھر یہاں کہا الحق من ربک، یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہود اس کو باطل قرار دے رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ باطل ہے، یہ فراڈ ہے، یہ غلط ہے، تحویل قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، کبھی قبلہ بدلا نہیں جاتا ہے، سب کچھ کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں قرآن بار بار اعلان کر رہا تھا یہ حق ہے، الحق من ربک، اور قوت سے کہا یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا، اور قوت کے ساتھ کہا یعنی ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو ظاہر ہے یہاں بھی خطاب بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن روئے سخن تو ان نالائقوں کی طرف ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ جیسے ایک شریف زادے کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہرگز شریروں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شریف فرزند کو ڈانٹا جا رہا ہے، لیکن یہ پورا نزلہ ان شریروں پر اتر رہا ہے۔ بالکل قرآن مجید نے یہاں اسی طریقے ان شریروں کو مخاطب کر دیا۔ ممترین کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جو خود شکوک و شبہات کا جال بنا لیتے ہیں، ایک جگہ شک نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں شک پیدا کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ممتر کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ان لوگوں میں سے آپ ہرگز نہ ہو جائیے گا، اور آپ سے یہ خطاب کر کر امت کو بھی متوجہ کر دیا گیا کہ تم ان یہودیوں میں سے نہ ہو جائیے جو اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کر خود بھی حق سے ہٹ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں تحویل قبلہ کی اور مزید حکمت کو بیان کیا جائے گا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔